خواش میں داخلے کے فوراً بعد کرنل کلیرچ کو ان تمام آدمیوں کے ساتھ جو فارغ کیے جا سکتے تھے باہر بھیج دیا گیا تاکہ وہ تلاش کر کے قیدیوں کے سابقہ محافظ دستے کے بچے کچھے اور منتشر آدمیوں کو واپس لائیں۔ اسی دوران ایک شتر سوار کو پیغام دے کر ہزارہ پائنیئر کے کمانڈنگ آفیسر کے پاس یا ہندک روانہ کیا گیا تاکہ وہ ہماری مدد کو فوراً روانہ ہو اور جنوب کی طرف کا وہ راستہ اختیار کرے جس پر چل کر اگر قسمت نے یاوری کی تو وہ کرنل کلیرچ سے مل سکے گا۔ ایک قاصد کرنل ڈیل کے پاس جو کچاؤ کا کمانڈر تھا بھیج دیا گیا اور اس سے درخواست کی گئی کہ تمام سامان رسد اور گولہ بارود جو وہ مہیا کر سکتا ہے ہمیں بھجوا دے اور ذاتی طور پر بھی ہزارہ پائنیئر والوں کو جو اس کے دائرہ اختیار میں ہیں روانہ کرنے کا بندوبست کرے۔ کرنل کلیرچ اپنے مختصر دستے کے ساتھ بمشکل خواش سے روانہ ہوا تھا کہ جنید نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان پہاڑیوں میں جو شہر کے شمال مشرق میں تقریباً 3 میل کے فاصلے پر واقع ہیں پوزیشن سنبھال لی، اور شاہ سوار جیسا کہ مجھے توقع تھی اب پوری طرح اور علل اعلان باغی ہو چکا تھا اور جنوب مغربی پہاڑیوں کی طرف سے ہمیں پریشان کر رہا تھا۔ مگر اس کے باوجود ہم یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے کہ ہمیں شکست ہوئی ہے۔ ہم روزانہ کیمپ سے باہر کھلے میدان میں نکل جاتے اور اس طرح جنید کو چیلنج کرتے کہ وہ پہاڑوں سے نکل آئے اور ہم سے لڑے، حالانکہ یہ ماننا پڑے گا کہ ہم جانتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ وہ ہمارے اس چیلنج کو قبول نہیں کرے گا۔ بالآخر ایک طویل لیت و لال کے بعد دونوں سرداروں نے ہم پر رات کے وقت حملہ کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ میں یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ دشمن کو دھوکے میں رکھنے اور اپنی تعداد کی کمی کو چھپانے کے لیے دن کے وقت ہم اپنے تمام آدمیوں کو نئی کھودی ہوئی خندقوں میں جمع رکھتے تھے۔ اس طرح دشمن کو اپنی کثرت تعداد کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا کرنے سے متعلق ہم کوئی دقیقہ فروگداشت نہیں کرتے تھے، مگر رات کو ہم اپنے آدمیوں کو وہاں سے اٹھا دیتے اور کیمپ کے ایک مضبوط قلعہ بند حصے میں رکھتے تھے تاکہ ہماری طاقت مجتمع رہے۔ ہماری ایک مشین گن اس حصے میں ہوتی تھی اور دوسری اس واحد مینار میں جسے گرایا نہیں گیا تھا، وہاں سے وہ تمام کیمپ کو تحفظ دے سکتی تھی۔ چونکہ ہم ہر وقت شب خون کی توقع رکھتے تھے، اس لیے جب وہ آئے تو ہم ان کے لیے بالکل تیار تھے۔ جنید نے کیمپ کے شمال مشرقی اور شاہ سوار نے جنوب مغربی زاویوں سے حملہ کر دیا، اور جب دشمن کی بہت بڑی تعداد ان حدود میں ظاہر ہوئی تو ہمارے آدمیوں نے ان پر اندھا دھند گولیاں چلانی شروع کر دیں، مگر میں نے بہت جلد ان کو روک دیا اور حکم دیا کہ فائرنگ بند کر دیں۔ ہمارا طریقہ کار اور مقصد یہ تھا کہ دشمن اگر رات کو حملہ کرے تو اسے اجازت دی جائے کہ کیمپ کے اندر داخل ہو تاکہ ہمیں اس سے مجتمع طور پر لڑنے کا موقع مل جائے۔ وہ ہماری بیرونی دفاعی لائن تک پہنچ گئے۔ ہماری اس عارضی خاموشی سے اور کوئی دفاعی انتظام نہ پانے سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ ہم گھبرا گئے ہیں۔ یہی وہ نہایت اہم وقت تھا کہ ہم ان کو بتلا دیں کہ ہم زندہ ہیں۔ میں اپنے مقام سے جو دفاعی حصے میں تھا ٹیلی فون کے ذریعے اونچے مینارے سے رابطہ رکھتا تھا، اس لیے یہ ممکن تھا کہ دونوں مشین گنوں کو بیک وقت فائر شروع کرنے کا حکم دے دوں، لہذا میں نے فائر کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی ساتھ ان غیر محفوظ حصوں کے عین درمیان بھی رائفلوں سے گولیوں کی بوچھاڑ کرا دی۔ دشمن سمجھ گیا کہ ان کا شب خون ناکام ہو گیا، اس لیے وہ اس پر تیار نہیں ہوئے کہ ایسے حالات میں جو ان کے لیے قطعاً ناموزوں تھے لڑائی کو جاری رکھیں، لہذا انہوں نے جلد پسپائی اختیار کی۔ رات بہت تاریک تھی، اس لیے ہماری فائرنگ کے نتائج دکھائی نہ دے سکے، لیکن بعد میں افواہوں سے معلوم ہوا کہ دشمن کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے کئی آدمی مارے گئے اور زخمی ہوئے، مگر انہوں نے اپنے مقتولین و مجروحین کو اٹھا لیا تھا۔ چونکہ صبح کو ہمیں وہاں پر کچھ نظر نہیں آیا، نتیجہ وہی نکلا جو میں چاہتا تھا، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے پھر کبھی حملے کی جرات نہیں کی۔ 3-4 دنوں کے بعد ہمیں یہ دل خوش کن اطلاع ملی کہ کرنل کلیرچ اور قیدیوں کے بچے کچھے دستے کا ملاپ ہو چکا ہے، اور وہ 106 ہزارہ پائنیئر کے 300 جوانوں کے ساتھ جو میجر لینگ کی زیر کمان ہیں مل چکے ہیں۔ اسی ذریعے نے یہ اطلاع بھی دی کہ اب وہ ایک ساتھ جس قدر تیزی سے ممکن ہو سکتا ہے خواش کی طرف مارچ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ آج یہاں پہنچ جائیں۔ بے شک یہ ایک بڑی اچھی خبر تھی۔ جب وہ پہنچ گئے تو میرے حوصلے اور زیادہ بلند ہوئے۔ ہزارے لڑاکوں کا ایک اچھا گروہ تھا،
وہ سب لڑائی کے مشتاق تھے اور پہنچتے ہی دشمن کے لڑنے کے انتظام میں بلا تاخیر لگ گئے۔ یہ یاد رہے کہ ہزارے شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے وہ مشتاق تھے کہ سرحدی سنیوں میں سے فی کس کے حساب سے جتنے زیادہ مار سکیں ماریں۔ جنید کو بھی ان کی آمد کی براہ راست اطلاع مل چکی تھی۔ تب اس نے محسوس کر لیا کہ اب زیادہ عرصہ اس کا خواہش کے قریب و جوار میں رہنا محض وقت ضائع کرنا اور بے سود ہے۔ اسے اب خواہش پر دوبارہ قبضہ کرنے کی ذرہ بھر امید نہ تھی، لہذا وہ اپنے تمام لشکر کے ساتھ واپس سری درگان کی وادی میں چلا گیا جو اس کا گرمائی صدر مقام تھا۔ یہ وادی کمال آباد کی وادی کے متوازی واقع ہے، لیکن مورپیش کے پہاڑوں کی دوسری طرف ہے اور شمال کی طرف سے سری درگان کے سلسلے کوہ سے بند ہے۔ اب ہمیں امید پیدا ہو چکی تھی کہ جنید کے ساتھ یقینی طور پر کامیابی سے لڑنے کا اچھا موقع آ چکا ہے، اور اب ہمیں مزید عرصے کے لیے صرف دھونس اور دھمکیوں سے کام لینے کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ اگر ہم اسے ایک کھلی لڑائی میں صحیح طور پر شکست دے دیں تو ہماری گزشتہ تمام ناکامیوں کا پوری طرح ازالہ ہو سکے گا اور علاقے میں برطانیہ کا وقار پھر بحال ہو جائے گا۔ لہذا اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر میں نے اسے پیغام بھجوا دیا کہ آپ اپنا خیال رکھیں، ہم آ رہے ہیں، نہ صرف اس سے لڑنے کے لیے بلکہ اس کے تمام گلوں کو لوٹ کر لے جانے کے لیے۔ جنید نے ہمارے پیغام کا گستاخانہ جواب دیا کہ وہ بھی ہمارے لیے بالکل تیار ہے اور جانتا ہے کہ اپنے گلوں کا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آدمیوں کا حملہ آوروں سے دفاع کس طرح کرے۔ ہزاروں کو ان کے کئی دنوں کے طویل اور تیز مارچ کے بعد 2-4 دن آرام کے دیے گئے اور پھر ہم چل پڑے۔ ہماری مشترکہ فوج اب 300 ہزاروں کا ایک دستہ، 2 پہاڑی توپوں، 2 مشین گنوں اور کچھ ریکیوں پر مشتمل تھی۔ ہماری اصل فوج کے باقی بچے کچھ سپاہی اور 2 مشین گنیں کرنل کلیرج کے زیر کمان خواش میں چھوڑ دی گئیں۔ میرے ساتھ انگریز افسروں میں سے میجر سینڈرز، بریگیڈیئر میجر، میجر لینگ، کپتان مورلین، لیفٹیننٹ بریم ہزارہ پائنیئر کا، لیفٹیننٹ انگلش توپخانے کے اور کپتان براؤن لو رسالے کے کماندار تھے۔ ہم 28 جولائی کے جھلسا دینے والے گرم دن کو روانہ ہوئے، جبکہ سری درگان میں جنید کے گلوں کو لوٹنا ہمارا اصل مدعا تھا۔ اس وادی میں جو کم و بیش 75 میل لمبی اور دونوں جانب سے بوتل کی گردن نما پہاڑوں کے سلسلے میں بند ہے، جو دونوں طرف اس کی لمبائی کے ساتھ چلتے ہیں، جیسا کہ پہلے مورپیش اور سری درگان کے سلسلوں سے متعلق بیان ہو چکا ہے، اس میں داخل ہونے کے صرف 2 راستے ہیں۔ ہم بخوبی جانتے تھے کہ اس وادی میں داخلہ یقیناً ایک سخت مرحلہ ہوگا، کیونکہ اس میں داخلے کے دہانوں کا بڑی آسانی سے دفاع کیا جا سکے گا اور مدافعین کو وہاں سے ہٹا دینا بہت مشکل ہوگا۔ شمال مغربی درے کا دہانہ دست کیرت کہلاتا تھا اور بہت ہی تنگ تھا، اس لیے جنید یہاں پر ہم کو آسانی سے روک سکتا تھا، کیونکہ اس پر حملے کے وقت رسالہ کام نہیں دے سکتا تھا اور توپیں بھی وہاں پر اچھی طرح کارگر ثابت نہیں ہو سکتی تھیں، کیونکہ گھاٹی کے عمودی کنارے اور پہاڑوں کی عجیب طرح کی مہذب سطحیں نیچے سے انہیں نظروں سے پوشیدہ رکھتی تھیں۔ اس کے باوجود ہمارے لیے وادی میں اس درے سے داخل ہونا ضروری تھا، یا پھر اس کے متبادل جنوب مشرقی سمت سے داخل ہوتے، جو اس مقام کے قریب ہے جو گشت کہلاتا ہے۔ مگر اس درے کا دہانہ بھی اگر اس کا دفاع کیا جائے داخلے کے لیے اتنا ہی مشکل ثابت ہوگا جتنا کہ دست کیرت کا ہو سکتا ہے۔